یوم استحصال کی مناسبت سے قونصلیٹ جنرل آف پاکستان میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمرشل کونسلر خواجہ خرم نے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عارف الوی کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ صدر پاکستان نے اپنے پیغام میں بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا ہندو نواز ایجنڈا اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق اور اقلیتوں کی سیاسی و مذہبی آزادی پر قابض کرنا عیاں ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پیغام وائس کونسل شعیب منصور نے پڑھ کر سنایا۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پیغام میں بھارتی لاک ڈاؤن کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا، جس نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے روزگار کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور ان کی شناخت کو نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے مزید کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ کونسل جنرل زاہد حسین نے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا پیغام پڑھ کر سنایا اور اپنے خطاب میں یوم استحصال کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ انہوں نے بھارت کے خاتون بین الاقوامی قوانین خصوصاً اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزیوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو نمایاں کیا۔ انہوں نے شرکا پر زور دیا کہ وہ اپنے دائرہ کار میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے رہے۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی فہرست کہیں طویل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قابض فوج نے گزشتہ عرصے میں لاکھوں بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا، خواتین کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا۔ ان کے علاوہ کئی ایک ایسے واقعات ہیں جن کو سن کر روح تک کانپ جاتی ہے۔ بھارت اپنی ان حرکتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وقتاً فوقتاً لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی بھی کرتا رہتا ہے، جس سے نہ صرف جنوبی ایشیا کہ اس خطے میں کشیدگی کا اضافہ ہوتا ہے، بلکہ عالمی امن و سلامتی کے لیے بھی شدید خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تقریب میں صحافت کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی اور جرمن نمائندگان اور پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے کی حیثیت سے آپ یقیناً اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس رول کو مزید مستحکم کیجیے اور یہ آواز دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی نصرت فرمائے، میں آپ سب کی تشریف آوری کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ شہزادہ عالم، جذبہ نیوز، فرینکفرٹ۔ امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔